اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ایٹم کے بارے میں سورہ فیل میں، اور جھنڈے جھنڈ پرندوں کے بھیج دی ان کی طرف، اور وہ کیا کرتے تھے؟ کنکری پھینکتے تھے نا. اسی طریقے سے نمرود کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام کی حمایت میں اللہ نے مچھر بھیج دیے تھے، تو وہ کیمیابی لڑائی تھی کہ جس کو مچھر نے کاٹا وہ اسی وقت مر گیا. وارث تھے. تو وہ پہلی کیمیابی لڑائی تھی اور وہ پہلی ایٹمی لڑائی تھی ابابیلوں کی اور ابراہ کے خلاف. تو قرآن کہاں ٹکرا رہا ہے سائنس سے؟ سورہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے آخری آیت میں احصیٰ کل شیء عددا، اور ہم نے ہر چیز کو عددوں میں شمار کر لیا. آج کمپیوٹر آپ کا کیا ہے؟ ایک کیلکولیشن پہ تو ہے، ایک زیرو کا کوڈ ہے اس کا، اور ساری کائنات کی خبر رکھے ہوئے. تو ہم نے قرآن کو پکڑا کب؟ ہم نے قرآن کو تو ثواب کی حد تک رکھا ہے. تو جب تک کہ ہم اس پر عمل کرنا شروع نہیں کریں گے، جب تک ہمارا یہی حال رہے گا، یہی انحطاط رہے گا. ہم نے اپنی قوم کو فرقوں میں، لسانیت میں، اس میں اس میں تقسیم کر دیا ہے بس. اچھا، خوبی کی بات یہ کہ قرآن سے کوئی خیر کا عمل نہیں نکالتے. قرآن سے جب نکالیں گے کوئی شر کا عمل نکالیں گے، یعنی کہ کسی کی تکفیر نکالیں گے، کسی کی تکفیر نکالیں گے، کسی کو مشرک نکالیں گے، کسی کو کافر نکالیں گے، لیکن کسی کو مومن نہیں بتائیں گے اس سے کہ کوئی مومن بھی ہے. تو جب ہم اس سے نیگیٹو پہلو ہی نکالتے رہیں گے بیٹھے ہوئے، اور کوئی اصلاحی بات ہی اس سے نہیں ہوگی، کوئی اس کے احکام پر اصلاحی عمل ہی نہیں ہوگا، تو انحطاط ہوگا. جب ہم ٹکڑوں میں تقسیم ہوتے رہیں گے اور تقسیم در تقسیم ہوتے رہیں گے، تو ہم کہاں جائیں گے؟ پھر کس حال میں ہوں گے؟ دیکھو، جس قوم کو برباد کرنا ہو اس کے لیے کچھ بھی نہ کرو، آپ صرف اس کا تعلیمی نظام بگاڑ دو، یہ قوم خود برباد ہو جائے گی. جس قوم کا تم تعلیمی نظام بگاڑ دو گے وہ قوم خود تباہ برباد ہو جائے گی. اس کو کسی کی ضرورت نہیں کہ کوئی اس کو تباہ کرے آن کے، وہ خود ہی آپس میں ایک دوسرے کو تباہ کر دیں گے. سیدھی بات ہے. تو کیا ہے کہ ہم نے کیا کرا؟ ہمارے کو تو کتنا زبردست تعلیمی نظام دیا گیا. آپ یہ دیکھو، ایک ہی مکتب ہے اور ایک ہی مکتب سے امام اعظم بھی نکل رہے ہیں. سبحان اللہ. ایک ہی مکتب سے جابر بن حیان بابا کیمیا بھی نکل رہا ہے، اور ایک ہی مکتب سے بیل الدانا زبردست فقیر بھی نکل رہا ہے. تو وہ کیسا مکتب تھا؟ بے شک. اگر دیکھو تو فقہ میں جو امام اعظم کا مقام ہے کیا کسی کا ہے؟ سبحان اللہ. اور علم طبیات میں اور علم کیمیا میں جو جابر بن حیان کا مقام ہے، بے شک. تو وہ کیا تھا؟ وہ کون سا مکتب تھا؟ آج مسلمان جس مکتب سے نکلتا ہے وہ بیچارہ خیرات و زکات پہ ہی رہتا ہے. وہ اسی بات پہ رہتا ہے کہیں سے زکات آ جائے، کہیں سے خیرات آ جائے، یا کہیں سے کوئی مدد آ جائے. دین نے ہمیں بھی تو یہ نہیں سکھایا. اگر ایسا ہی تھا تو پھر یہ آدھی دنیا میں حکومت کیسے ہو گئی تھی ان کی؟ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صرف 30 سال. کیا قرآن لسانی وہ عصری علوم کو منع کرتا ہے؟
قرآن میں عصری علوم موجود ہیں. بات کیا ہے؟ بات وہی ہے کہ نہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سمجھنے کی جو کوشش کرتے ہیں تو وہ بھی دوسرے زاویے سے کرتے ہیں. وہ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ بس کس کو کیسے کافر کرنا ہے. یہ نہیں کرتے کہ بھئی اس میں سے اقتصادیات کیسے نکلے گی، اس میں سے معاشی مسائل کیسے نکالنے اور کیسے حل کرنا ہے اس کو. ہم اپنی عزت کو کیسے واپس لے سکتے ہیں، یہ قرآن بتاتا ہے. اس پر نہیں ہے ہم. بات یہی ہے کہ قرآن تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو دیا کیوں تھا؟ یہ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی وجہ سے آپ کو مل بھی گیا. بے شک. یہ آپ کا ایک معجزہ ہے. بے شک. قرآن جو ہے حضور کے صدقے سے یہ وہ واحد معجزہ ہے جو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا، اور قیامت تک اس معجزے سے فائدہ اٹھاتے رہو. اس کا فیض جاری ہے، فیض جاری اور ساری ہے. سبحان. مگر کوئی بھی چیز ہو اس کے دو پہلو ضرور ہوتے ہیں. ایک نیگیٹو بھی ہوتا ہے، ایک پازیٹو بھی ہوتا ہے. قرآن کریم کے بارے میں مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اس کا ایک ظاہر ہے تو 9 باطن ہے. کوئی نعمت ایسی نہیں ہے دنیا کی اور آخرت کی جو اس سے حاصل نہ ہو، جو اس میں موجود نہ ہو. یہ نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے دیا گیا تھا کہ اس پہ عمل کرو، اس کو غور کرو، اس میں فکر کرو. وہ علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ وہ دنیا میں معزز تھے مسلمان ہو کر، صحیح. اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. یعنی کہ تم نے قرآن کو پیچھے ڈال دیا. وہ قرآن کو ہاتھ میں لیا تھا انہوں نے، اور تم نے قرآن کو پیچھے ڈال دیا. تو بات کیا ہے؟ بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن بھی دیا، صاحب قرآن بھی دیا، اور ناطق قرآن بھی دیا، سبحان اللہ، اور مفسر قرآن بھی دیا. سبحان اللہ. کہ جنہوں نے قرآن کی تفسیر کر کے ایک ایک حرف اپنی احادیثوں میں، سنتوں میں ہمیں سمجھا دیا. اب جو صاحب قرآن تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تو ایک ایک بات سمجھا دی قرآن کی. کیا چھوڑا آپ نے پیچھے کے جو آپ نے نہ سمجھایا قرآن کا؟ اور وہی قرآن کو سمجھ کر خلفائے راشدین اور صحابہ اکرام نکلے تھے. اور انہوں نے کیا کیا؟ عہد زرین دور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، ایسا دور کبھی مسلمانوں پہ آئے گا؟ کیونکہ ان کے ہاتھ میں کتاب اللہ تھی. مسلمانوں کا کیا آئین ہونا چاہیے؟ مسلمانوں کا تو آئین ہی یہ کتاب ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو نعمت عطا فرمائی وہ آدم علیہ السلام سے لے کر اور عیسیٰ علیہ السلام تک کسی امت کو نہیں ملی. تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر کتنا بڑا فضل کیا، کتنی نعمت دی ہمیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دی. اب وہ چاہتا تو عیسائیوں میں بھی پیدا کر سکتا تھا، یہودی میں پیدا، ساری عمر ضلالت اور گمراہی میں گزر جاتی. لیکن اللہ نے تم پہ کرم کرا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخشنا چاہتا ہے، تمہیں عزت دینا چاہتا ہے، تمہیں دنیا میں عزت سے رکھنا چاہتا ہے، اسی لیے تمہیں امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا. سبحان اللہ. اب اس عزت کو ہم ہی نہ قائم رکھیں
اس نعمت کی ہم ہی حفاظت نہ کر سکیں تو یہ تو قصور ہمارا ہے نا. تو ہمارے اکابر نے ہمیں سب کچھ تعلیم کر دیا، سب کچھ کھول کر بتا دیا، پھر ہم کیوں گمراہ ہیں؟ پھر ہم کیوں پیچھے ہیں؟ ایک آدمی ہے، اس نے ساری عمر قرآن پڑھا ہی نہیں، کوئی قرآن سے دلچسپی نہیں رہی، نہ قرآن سے اس کو محبت رہی. اب وہ مر گیا، تم اس کو قرآن پڑھ کے بخشو گے تو اس کو قرآن کیا پہچانے گا کہ قرآن ہے؟ قرآن تو اسی کو پہچانے گا جو قرآن سے محبت کرتا ہوگا زندگی میں. تو بات صرف یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. اور وہ لوگ زیادہ جواب دہ ہیں جن کے ہاتھ میں قرآن آ گیا اور پھر وہ اس پر عمل نہ کر سکے، یا جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا. تو بھائی روایتی کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اتنا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے تو تم مسلمان ہو گئے. تمہیں اپنی زبان سے نہیں کہنا کہ میں مسلمان ہوں، اپنے کردار سے بتانا ہے کہ میں مسلمان ہوں. تمہیں لوگ دیکھ کے کہیں گے یار یہ مسلمان ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، یہ مسلمان ہے. یا یہ کہ تم لوگوں کو بتاؤ کہ بھائی میں مسلمان ہوں، میں بڑا پرامن ہوں، میں دہشت گرد نہیں ہوں. تمہیں یہ بتانے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ تمہیں یہ بتانے کی ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے کہ تم خود میں مطمئن نہیں ہو کہ میں مسلمان ہوں. تمہیں اگر اسلام پر اتنا بھی اطمینان ہو جائے نا جتنا اپنے آپ سے ہے، اور جتنا اپنے اسباب پہ بھروسہ، اگر اتنا بھی اللہ پہ بھروسہ ہو جائے نا تو زندگی بدل جائے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ غور کرو، ذرا اس میں تفکر کرو. جذبہ ہونا چاہیے مسلمان ہونے کا. اب خالی مسلمان ہونے سے کام نہیں چلتا. مسلمان کس بنیاد پر ہے پہلے یہ تو دیکھ. تو وہ بنیاد قرآن ہے. دیکھو، جو قرآن سے محبت کرے گا، قرآن پڑھے گا، سمجھے گا، اس کا مطلب ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو. بات یہ ہے کہ سارا دین کا علم جو ہم سیکھتے ہیں وہ ہم کیوں سیکھتے ہیں؟ اس کا مقصد کیا ہے سیکھنے کا؟ ہر ایک علم کے سیکھنے کا ایک مقصد ہوتا ہے نا. ایک آدمی مثال کے طور پر انجینئر بنتا ہے، آرکیٹیکٹ بنتا ہے، تو اس کا سیکھنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ وہ عمارتیں بنائے گا. یہی مقصد ہوا نا اس کا. تو تم نے جو سارا دین کا علم سیکھا اس کا مقصد کیا تھا؟ اگر دین سارا سیکھنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی پہچان نہ ہوئی تو پھر بے مقصد ہو گیا سارا دین سیکھنا. ہمارا مقصد اگر صرف دین اسلام یا دین سیکھنے کا، دین کا علم حاصل کرنے کا مقصد اگر یہ ہے کہ ہم اس سے دنیا کما لیں، تو بھائی بہت سارے کام ہیں دنیا کمانے کے لیے. یہی کیوں ہے پھر؟ دین کا علم سے تو صرف اس بات کے لیے ہے کہ تجھے اللہ اور اس کے رسول کی شناخت ہو جائے بس، اور تو اللہ کو پہچان لے اور اس سے محبت کرنے لگے. دیکھو، جب تک اللہ کی محبت تمہارے دل میں معجزن نہیں ہوگی، پوری مکمل طور پر تم اس کی طرح راغب نہیں ہو جاؤ گے،
تو تمہارے ایمان میں، تمہارے یقین میں، تمہارے عقیدے میں وزن نہیں آئے گا. اللہ کی محبت ہمارے عقیدے میں جو ہے نا وزن ڈالتی ہے، اور اللہ کی محبت کے بغیر عقیدہ بیکار ہے، اس کا کچھ نتیجہ نہیں، پھر عقیدہ فساد بن جاتا ہے. اگر اللہ کی محبت اس میں سے نکال دی جائے تو اللہ کی محبت جو ہے وہ عقیدے میں وزن ڈالتی ہے، اور جب عقیدہ وزنی ہوتا ہے اور زندہ ہوتا ہے تو وہ ایمان میں وزن ڈالتا ہے، وہ ایمان کو زندہ کرتا ہے. اور جب ایمان زندہ ہو جاتا ہے تو وہ اعمال کو زندہ کرتا ہے، اعمال میں وزن ڈالتا ہے. سبحان اللہ. پھر وہ اعمال جو ہے نا میزان میں رکھنے کے قابل ہوتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ورنہ اس سے پہلے اعمال بالکل بیکار ہوتے ہیں، چاہے کتنے نیک ہوں، اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوتا. دیکھو جب تک نفس کا تزکیہ نہیں ہوتا نا تو علم حلق میں اٹکا رہتا ہے، حلق سے نیچے نہیں اترتا، اور اعمال سر سے اونچے نہیں جاتے. تو بتاؤ اس علم کا فائدہ جو حلق سے بھی نہ اترے، حلق میں اٹکا رہے، اور ان اعمال کا فائدہ جو سر سے بھی اونچے نہ ہو. کیوں؟ کہ ہر چیز ایک دوسرے سے ریلیٹیو ہے. اگر تزکیہ نفس نہیں ہوگا تو علم فساد ہو جائے گا، کیونکہ وہ علم پھر نفس کی خواہش کے لیے ہوگا. وہ اس علم کے ذریعے صرف اپنی خواہشیں پوری کرے گا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تزکیے کا ذکر 6 جگہ کیا ہے، 6 جگہ یہ لفظ آیا. اور اللہ تعالیٰ نے انسان میں لطائف مقام روحانیت 6 رکھے ہیں. خوبی کی بات یہ ہے کہ 2 تزکیے نفس کے ہیں، 2 تزکیے قلب کے ہیں، 2 تنزیے روح کے ہیں. اسی لیے سرکار شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اے طالب علم، جب تو فارغ التحصیل ہو تو سیدھا ممبر پہ نہ جا، پہلے کسی کامل فقیر کی صحبت اختیار کر، جب وہ تجھے اجازت دے تب جا، ورنہ اس سے پہلے تو جائے گا تو لوگوں میں فساد پیدا کرے گا. اور آج کیا ہو رہا ہے؟ اسی لیے فساد ہو رہا ہے کہ ہم عالم تو ہیں مگر تربیت یافتہ نہیں ہے. ہم نے کسی سے تربیت نہیں لی. ہم نے تربیت لیتے تو تزکیہ ہوتا، تزکیہ ہوتا تو نفس کی خواہشوں کا اور نفس کی شرارتوں کا علم ہوتا. کیا سمجھتے ہو تم شیطان یا نفس جو ہے وہ تمہاری مخالفت میں چلتا ہے؟ کبھی نہیں چلتا تمہاری مخالفت میں. تمہیں تھپکیاں دے دے کے ساتھ چلتا ہے. اور خوبی کی بات یہ ہے
کہ جس کا تزکیہ ہو چکا ہوتا ہے نا، ایک بڑی حکایت ہے، آدمی سمجھ سکتا ہے اس بات کو پھر. حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ سے ایک فقیر جوگی ملنے آیا. تو اس کا لطیفہ نفس جو تھا وہ بیدار تھا. اس نے آن کے جب آپ کو دیکھا، آپ کا شوہرہ بہت سنا تھا، اس نے کہا چلو میں دیکھوں کون ہے وہ. تو جب آپ کو اس نے دیکھا تو وہ کبھی آپ کے آگے بیٹھتا، کبھی پیچھے بیٹھتا، کبھی دائیں بیٹھتا، کبھی بائیں بیٹھتا. سب لوگ اس کو دیکھ رہے، آپ نے بھی دیکھا اس کو کہ یہ کیوں پہلو بدلتا ہے، کبھی کہیں بیٹھتا ہے کبھی کہیں بیٹھتا ہے. تو آپ نے اس فقیر سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوگا، تجھے کیا پریشانی ہے؟ اس فقیر نے کہا، ہندو جو بھی تھا فقیر تھا، اس نے کہا کہ اے بزرگ، اندر تو نور ہی نور ہے، مگر میں ایک بات سے پریشان ہو رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا تو کس بات سے پریشان ہو رہا ہے؟ اس نے کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تو پورا نور ہے اور تیرا قلب بڑا مجلہ ہے، مگر ایک نقطہ سیاہ اس میں موجود ہے، یہ کیا ہے؟ میں اس سے پریشان ہو رہا ہوں. تو آپ مسکرائے. آپ نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ نقطہ دور ہو. تو آپ نے فرمایا یہ نقطہ تو دور کر سکتا ہے. آپ نے فرمایا نقطہ تو دور کر سکتا ہے. تو اس نے کہا میں کیسے دور کر سکتا ہوں، نقطہ تو تمہارے اندر ہے. تو آپ نے فرمایا تو ہی دور کرے گا اس کو. تو اس نے کہا بتائیں میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا تو یہ کر کے بس کلمہ پڑھ لے. تو اس نے کہا میں کلمہ پڑھ لوں تمہارا نقطہ سیاہ دور ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ تو کر کے دیکھ لے. اس نے کہا اچھا اگر تم یہ بات کہتے ہو اور یہی ایسے ہی ہوگا تو میں کر کے دیکھتا ہوں. آپ نے کہا کر. اب جب اس نے کلمہ پڑھا، آپ نے اس کو کلمہ پڑھوایا اور اس نے کلمہ پڑھا تو وہ نقطہ غائب ہو گیا. وہ پوچھنے لگا کہ اے بزرگ یہ نقطہ کیسے غائب ہو گیا؟ آپ نے فرمایا وہ جو نقطہ تجھے میرے قلب میں نظر آ رہا تھا وہ تیرا کفر تھا. جب تیرا کفر دور ہوا میرا قلب آئینہ ہے، یہ اپنا کفر اس میں نظر آ رہا تھا. جب وہ دور ہوا تو نقطہ بھی دور ہو گیا. تو مومن کا قلب تو آئینہ ہے نا، ہر دیکھنے والے کو اپنی شکل نظر آئے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے. بے شک. تو بات یہی ہے کہ تزکیہ جب تک نہیں ہوتا، جب تک جو اندر میل ہے وہ سامنے نظر آتا ہے. میں ایک انگلی اٹھا کے کہتا ہوں یہ فاسق ہے، سمجھنا یہ تین انگلیاں کس کی طرف ہیں؟ میری طرف ہے. میری طرف. اس کا مطلب یہ مجھ سے کہہ رہی ہے کہ پہلے تو اپنا فسق دور کر. اگر تیرا فسق دور ہو گیا تو پھر یہ فاسق نہیں رہے گا. تو بات یہی ہے کہ
لیکن مجھ میں یہ عیب ہے کہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ میں اپنے عیب نکالنے کے بجائے دوسروں پہ دین مسلط کرنا چاہتا ہوں، دوسروں میں وہ خوبیاں دیکھنا چاہتا ہوں جو مجھ میں ہونی چاہیے تھی. تو جو خوبیاں میں دوسروں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ بھائی نیک بھی ہو جائے، متقی بھی ہو جائے، تقوی والا بھی ہو جائے، ایمان والا بھی ہو جائے، سارا کچھ ہو جائے، پہلے تو ہو جائے بھائی. جب تو ہو جائے گا تو تیرے کردار سے وہ بھی ہو جائے گا. تو بات یہی ہے کہ ہم قرآن کو خالی پڑھ کر ہی نہ چھوڑ دیں، اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق آمین بھی دے. آمین آمین. اور اللہ انہی کو توفیق دیتا ہے جو توفیق چاہتے ہیں. قرآن میں جو راہ تلاش کرتے ہیں اللہ انہی کو راستہ دیتا ہے، بے شک. اور جو نہیں چاہتے کرنا تلاش ان کو اللہ کبھی راہ نہیں دیتا. تو بات یہی ہے کہ جو بھی قرآن سیکھے سکھائے وہ اس پر عمل بھی کرے، اس پر غور بھی کرے، تفکر بھی کرے کہ جس کے پڑھنے کا ثواب یہ ہے کہ ہر عرف پہ 10 نیکی ملیں گی، اس پر عمل کرنے کا ثواب کیا ہوگا. تو بات یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نفسوں کا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے علم کو ہمارے حلق سے نیچے اتارے، ہمارے سینوں میں اتارے. بات یہی ہے کہ ہم حافظ التحریر اور حافظ التقریر تو ہو جاتے ہیں مگر نہ حافظ قرآن ہوتے ہیں اور نہ عامل قرآن ہوتے ہیں. تو یہ بات ہے، وہ یہ قرآن تو وہ امانت ہے نا کہ اللہ کیا کہتا ہے کہ اگر میں یہ پہاڑ پہ نازل کر دیتا تو وہ اللہ کے خوف اور اس کی خشیت سے اور اس کی محبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. انسان کا قلب اس پہ اثر بھی نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ پتھر سے زیادہ سخت ہے. کیوں کہ گناہ جو ہیں وہ ہمارے دل کو پتھر سے زیادہ سخت کر دیتے ہیں. جو اس کی سیاہی ہم پہ لگتی ہے نا ہمارے قلب پر، وہ اس کو پتھر سے زیادہ سخت کر دیتی ہے، پھر کچھ اثر نہیں ہوتا ہم پر. دیکھو یہ تو بات ایک تصوف کی یہ کرنی نہیں چاہیے، لیکن ہم جو سانس لیتے ہیں، بزرگ پاس انفاس کا ذکر اکثر تعلیم کرتے ہیں نا تعلیم کہ ہر سانس پہ جو سانس باہر جائے اس پہ لا الہ کہو، جو اندر آئے اس پہ الا اللہ کہو. کچھ اللہ کا ذکر، کچھ اللہ و اللہ کا ذکر تعلیم کرتے ہیں. مختلف بزرگوں میں سلاسل میں مختلف چیز تعلیم کرتے ہیں. تو ان کو تعلیم کرنے کا یہ مقصد کیا ہے؟ کبھی اس بات کو کسی نے پوچھا کسی بزرگ سے، بھائی یہ کیوں تعلیم کر رہے ہو؟ اکثر لوگ کرتے ہوں گے مگر ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ تعلیم کیوں کرتے ہیں. کیونکہ جب تک ہمیں کسی چیز کا مقصد نہیں پتا ہوتا تو اس کا فائدہ بھی نہیں ہوتا. دیکھو جو کچھ ہمارے خیالات میں ہوتا ہے، جیسے ہمارے خیالات ہوتے ہیں، وہ خیالات ہماری خواہش بنتے ہیں اور پھر وہی خواہشیں ہمارے الفاظ بنتے ہیں اور پھر وہ الفاظ ہمارے اعمال بنتے ہیں. تو وہ
خیالات ہم میں ایسے پیدا کیوں ہوتے ہیں، اچھے یا برے؟ بھئی وہ بھی تو کسی وجہ سے پیدا ہوتے ہوں گے. انسان زندہ ہے تو اس میں خیالات تو آئیں گے نا. کیوں آتے ہیں اچھے برے خیالات؟ اچھے برے خیالات اس لیے آتے ہیں ہمیں کہ ہم خلوت میں بھی ہوتے ہیں تو ہمیں برے خیال آ رہے ہوتے ہیں، اچھے خیال آ رہے ہوتے ہیں. جلوت میں بھی ہوتے ہیں تو اچھے برے خیال آ رہے ہوتے ہیں. صحیح. آئی نا سمجھ بات؟ تو پاس الفاظ کا ذکر اس لیے دیا جاتا ہے کہ بزرگ کہتے ہیں کہ جو سانس ہماری آتی ہے وہ بارگاہ الہی سے آتی ہے، اور جو سانس ہماری جاتی ہے وہ بارگاہ الہی میں جاتی ہے. جب ہم پاس الفاظ کا ذکر کرتے ہیں تو جو سانس آتی ہے اس پر بھی ہم ذکر کرتے ہیں، اللہ. اور جو سانس ہماری جاتی ہے اس پر بھی ہمارا ذکر ہوتا ہے. تو جب اللہ کا ذکر جاتی بھی سانس پر ہوتا ہے تو اللہ اس پر رحمت کر کے واپس بھیجتا ہے. تو جب اس پر رحمت ہو کر واپس آتی ہے وہ، تو تمہارے اندر اچھے خیال پیدا ہوتے ہیں، تمہارے دل میں عشق پیدا ہوتا ہے، اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اس کے رسول کی محبت پیدا ہوتی ہے. مگر جب یہ ذکر کے بغیر جاتی ہے تو اللہ اس کو ویسے ہی واپس بھیج دیتا ہے. اور جب وہ واپس آ رہی ہوتی ہے تو راستے میں شیطان اپنے چیزیں اس میں لپیٹ دیتا ہے، اور وہ جب تمہارے اندر واپس آتی ہے تو تمہارے برے خیال ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، شر پیدا ہوتا ہے. تو پاس الفاظ کا ذکر اس لیے ہے اب اس میں تمہاری تربیت، تمہارے تعلیم کچھ نہیں کر سکے گی جب تک کہ اس کی رحمت لپٹ کر سانس کے ساتھ نہ آئے. اور وہ جب رحمت بھیجے گا جب تم اس کے نام سے سانس بھیجو گے. جب یہ نکلے گی اس کے نام لے کر تو وہ پھر رحمت کی نظر کرے گا اور واپس بھیجے گا اس کو اپنی رحمت کے ساتھ. جب وہ اپنی رحمت کے ساتھ بھیجے گا تو تمہارے اندر نور پیدا ہوگا، تمہارا قلب بھی نورانی ہوگا، تمہاری روح بھی نورانی ہو جائے گی، اور تمہارے اعمال صالح ہو جائیں گے اور استقامت ملے گی، مضبوطی حاصل ہوگی. لوگ کہتے ہیں نا میں استقامت نہیں ہوتی، ہمارا دل نہیں لگتا. ابے بھائی دل کیسے لگے گا جب سانسیں اللہ کے ذکر سے غافل ہوں گے تو دل کیسے لگے گا؟ یہی بات تھی کہ جس کو حق بہو نے فرمایا تھا کہ جو دم غافل سو دم کافر. مرشد یہی بتایا ہو، مرشد نے یہی بات بتائی تھی کہ جو تیرا لمحہ، جو تیری سانس غفلت میں گزری وہی کفر میں گزری، اور اسی سے تو کافر ہوگا. کیوں کہ شیطان اپنا سامان لپیٹ کے بغض، حسد، کینہ، لذت، شہوت بھیجے گا اس میں، اور جب وہ اللہ کی رحمت کے ساتھ آ رہی ہوگی تو اسے دور رہے گا اس سے. یہی بات ہے کہ وہ عاقم الصلاۃ، اور نماز قائم کر. تم نماز پڑھنے جاتے ہو یا قائم کرنے جاتے ہو؟ پڑھنے جاتے ہیں. جھگڑا ختم ہو گیا پھر قائم کیسے ہوگی؟ تم تو بالکل مخالفت کر رہے ہو اس کی. نماز کا اصل جو ہے، صلاۃ کا اصل جو ہے سل ہے، اور سل کے معنی رابطے کے، ربط کے ہیں، رابطہ کرنے کے ہیں، رجوع کرنے کے ہیں. تو آیا عاقم الصلاۃ یعنی کہ رابطہ قائم کر، ربط قائم کر. اور ربط کتنی دیر کے لیے قائم کر؟ 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے. ربط ایسا قائم کر کے
تیری نظر سے وہ ایک لمحے اوجھل نہ ہو، ایک سانس بھی اس کے نام لیے بغیر نہ نکلے، تب رابطہ قائم ہوتا ہے۔ اور یہی مراقبہ ہے، اسی سے اپنی نگرانی ہے، اسی کو مراقبہ کہتے ہیں، اور اسی کو فکر کہتے ہیں کہ ایک لمحہ ایک سانس بھی اپنے ضائع نہ کر۔ تو سے حساب تیری سانسوں کا ہوگا کہ میں نے تجھے اتنی سانسیں دی، تو نے کیا کرا اس کا۔ تو یہی سانسیں گواہ ہوں گی کہ اے رب ہم تو آتے جاتے تیرا ہی نام لیتے تھے۔ تو بات یہی ہے، یہ سب کچھ قرآن ہی سمجھا رہا ہے، قرآن ہی سکھا رہا ہے۔ یہ بزرگوں نے اپنی طرف سے نہیں سکھایا کچھ بھی کسی کو۔ دیکھو دودھ میں مکھن اور گھی ہے نا، نظر آتا ہے نہ، مکھن نظر آتا ہے نہ گھی نظر آتا ہے، اس میں ہے تو اس میں ہی نا۔ کیا قرآن بھی ایسی دودھ ہے، اس میں مکھن بھی ہے گھی بھی ہے، واہ واہ، اسی سے نکلے گا، یعنی کہ طریقت بھی اسی سے نکلے گی اور معرفت بھی اسی سے نکلے گی۔ یہی ظاہر کرنے والا ہے طریقت کا، معرفت کا، حقیقت کا، وحدانیت کا۔ لیکن ہر چیز کی ایک ترتیب ہے نکالنے کی۔ سبحان اللہ۔ جب دودھ سے تم نکالو گے نا مکھن، تو دودھ کی شکل ختم ہو جائے گی، اور جب مکھن سے گھی بناؤ گے تو مکھن کی شکل ختم ہو جائے گی۔ تو اب دودھ پینے والے کو تو دودھ چاہیے، گھی پینے والے کو گھی چاہیے، مکھن کھانے والے کو مکھن چاہیے، سب اپنے اپنے مقصد کا نکالیں گے مگر دودھ سے۔ اللہ اللہ۔ اب جسے مکھن نکالنا نہیں آتا وہ تو اس کو کہے گا یہ تو کافر ہے، یہ کہاں سے لے آئے یہ بات؟ کوئی کہے گا مشرک ہے، کوئی کہے گا بدعتی ہے، کوئی کہے گا کافر ہے، مگر وہ واقعی کافر ہے کیونکہ انہوں نے تجھ سے کفر کیا ہے۔ کافر وہی ہے جو غیر سے کافر ہو جائے۔ اب ہم مومن اس کو سمجھتے ہیں، کافر اس کو سمجھتے ہیں کہ جو حق سے کافر ہے وہی کافر ہے نا۔ مومن وہ ہے جو غیر سے کافر ہو جائے، اور کافر وہ ہے جو حق سے کافر ہو۔ تو وہ تو ہر گروہ میں موجود ہے۔ وَيَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ، قرآن کی آیت ہے نا۔ کہ اور وہ جنہوں نے طاغوت سے کفر کیا وہ ایمان لائے اللہ پر، وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ، وہ ایمان لائے اللہ پر، اور انہوں نے وہ مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی جو کبھی ٹوٹنے والی نہ تھی۔ تو طاغوت سے کفر کس نے کیا؟ کتوں نے کیا؟ طاغوت کیا ہے؟ لا الہ، کہتے ہیں نا الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود۔ یہ کب سے ہے کلمہ لکھا ہوا؟ ہمیشہ سے ہی ہوگا نا یہ کلمہ لکھا ہوا ہے۔ تو جب کوئی بھی نہیں تھا اس وقت کون اس کلمے کی کیا تھی کہ وہ کوئی معبود نہیں؟ تمہیں یہی کلمہ دیا گیا نا، آدم علیہ السلام سے لے کے رسول خدا تک کیا لے کر آئے؟ صرف لا الہ الا اللہ، یہی لائے نا۔
تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں کیا اہمیت ہوگی جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء یہی لے کر آئے تھے. نہیں کوئی معبود مگر اللہ اللہ ہے. تو معبود تو ویسے بھی کوئی نہیں ہے بھائی. خلق کوئی معبود ہو سکتی ہے؟ معبود تو خالق ہی ہو سکتا ہے بس. کیونکہ معبود کو کوئی موت آتی ہے. وہی ذات ہے جس کو نہ موت آئے گی، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. تو وہی معبود ہے، اس کے سوا کون معبود ہو سکتا ہے؟ مگر جو تمہیں یاد دلایا گیا ہے وہ معبود امکنائی ہے. اور خوبی کی بات یہ ہے کہ یہ تم پر اتنا غالب ہے، تم اس کی عبادت میں اتنے زیادہ ہو معبود امکنائی کی کہ تم اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اس معبود کو بھول جاتے ہو 1 منٹ کے لیے. تم جس طرح چاہتے ہو اپنی خواہش پوری کرتے ہو، چاہے وہ کتنی ہی کبھی طریقے سے ہو رہی ہو، لیکن کرتے ہو پوری. تو پھر تم کس کی عبادت میں ہو؟ تم تو اپنے نفس کی عبادت میں ہے نا. تو پھر ہم کس کی عبادت میں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے طاغوت سے کفر کب کیا؟ تو جب طاغوت سے کفر نہیں کیا تو ایمان بھی نہیں لایا جاتا. انحطاط کا مقصد ہی یہی ہے، یہی پستی ہے، یہی انحطاط ہے. یہ اخلاقی بھی، دینی بھی، ہر طرح کی پستی ہے. پھر ملی پستی بھی یہی ہے. تو جب تک ان پستیوں میں رہیں گے تب تک ترقی نہیں ہو سکتی. کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ کسی بھی فیلڈ میں نہیں آگے بڑھیں گے. تو بات یہی ہے کہ خاص طور پر وہ لوگ جو دین سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا اخلاق اعلیٰ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ نمونے ہیں، سمپل ہیں. جو دینی علوم رکھتے ہیں وہ اپنے تزکیہ ضرور کریں. کیوں؟ کہ وہ ہمارے لیے ایک ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں. ہم نے ان کو دیکھ کر مسلمان ہونا ہے. ہم نے ان کو دیکھ کر اپنا کردار بنانا ہے. اور اگر وہی اخلاق کی پستیوں میں ہوں گے تو پھر ہم کس کو اپنا ماڈل کہیں گے؟ اس بات پر ہمیں ضرور توجہ دینی چاہیے، غور کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور سوچنے کی توفیق عطا کرے، آمین. اور ہمیں صحیح طور پر مسلمان ہونے اور صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور جس کار خیر کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، جس چیز کے لیے محفل